رمضان میں صدقہ و خیرات کی فضیلت، زکوٰۃ، صدقہ، فطرانہ اور دیگر خیراتی اعمال کی برکتیں۔ رمضان نیکیوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں کیے گئے اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور صدقہ و خیرات ان سب میں سب سے افضل اعمال میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں صدقے کی بے شمار برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ خاص طور پر رمضان میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ اور دیگر خیراتی اعمال کی کیا فضیلت ہے، اور ان سے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ صدقہ و خیرات کی فضیلت۔ صدقہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دل کی خوشی سے دیا جائے۔ رمضان میں دیا گیا صدقہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ گناہوں کا کفارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ روزے کے ساتھ اگر ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں تو ہمارے گناہ معاف ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ قیامت کے دن سایہ بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ رمضان میں صدقہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے ایک محفوظ چھاؤں کا انتظام کر رہے ہیں۔ رزق میں برکت اور بلاؤں سے حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ رمضان میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رزق میں وسعت، برکت اور مصیبتوں سے نجات ملتی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت۔ زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کی مالیت نصاب 87.48 گرام سونا یا 6012.36 گرام چاندی کے برابر ہو اور اس پر ایک سال گزر چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے؟ زکوٰۃ درج ذیل مستحقین کو دی جا سکتی ہے: غریب اور محتاج لوگ، مقروض افراد، مسافر جو مشکلات میں ہوں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں کوشش کر رہے ہوں۔ رمضان میں زکوٰۃ دینے کی برکت۔ رمضان میں زکوٰۃ دینا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہ صرف محتاجوں کی مدد ہوتی ہے بلکہ مال کی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے۔ فطرانہ۔ روزے کی تکمیل کا صدقہ۔ فطرانہ کی فرضیت۔ فطرانہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی روزے کی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اور یہ محتاجوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ فطرانہ کی مقدار۔ فطرانہ کی مقدار ایک سا تقریباً 2.3 سے 3 کلو گندم، جو کھجور یا ان کے برابر قیمت کے مطابق دی جاتی ہے۔ یہ عید الفطر سے پہلے ادا کرنا افضل ہے تاکہ غریب لوگ بھی خوشی کے ساتھ عید منا سکیں۔ دیگر خیراتی اعمال۔ مساجد اور دینی اداروں میں تعاون۔ رمضان میں مساجد، مدرسوں اور دینی اداروں کی ضروریات کے لیے عطیات دینا بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ افطاری کروانے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا اسے بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ روزہ افطار کرانے کے لیے غریبوں میں کھانے کے پیکٹ بانٹیں یا مسجد میں افطاری کا اہتمام کریں۔ خفیہ صدقہ۔ سب سے افضل عمل، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو چھپ کر دیا جائے تاکہ ریاکاری نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس حال میں دیا جائے کہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ، فطرانہ اور دیگر خیرات کا اہتمام کریں تو نہ صرف اپنے مال کو پاک کر سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی بے شمار برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔